الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعین محترم، قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کی تاریخ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، جس کا آج تیسرا لیکچر ہے، تیسری نشست ہے. آج کی اس مجلس میں ہم قرآن مجید کے تعارف کے ضمن میں انشاءاللہ دو باتیں بنیادی طور پر کریں گے. پہلی بات ہے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے متعلق، اور دوسری بات ہے قرآن مجید کی ترکیب اور اس کی تقسیم کے متعلق. سب سے پہلی بات قرآن مجید کی جمع و تدوین اس حوالے سے ہے. جمع کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا، ملانا، اور تدوین کا مطلب ہوتا ہے قلم بند کرنا، درج کرنا، لکھنا. جمع و تدوین دونوں کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کسی مواد کو اکٹھا کریں، پھر اس کو قلم بند کر دیں، کتابی شکل میں لکھ دیں اور مرتب کر دیں. اس کو جمع و تدوین کہا جاتا ہے. تو قرآن مجید کی بھی جمع و تدوین ہوئی ہے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ. قرآن مجید کو جمع کرنا، اس کو اکٹھا کرنا اور اس کی تلاوت کروانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ رب العزت نے اپنے دونوں کام اپنے ذمے لیے ہیں، اس کی حفاظت اور اس کی تلاوت کروانا. یہ دونوں کام اللہ نے اپنے ذمے لیے. اور قرآن مجید کی جمع و تدوین 3 مراحل میں مکمل ہوئی ہے. آج یہ جو مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے کتابی شکل میں، اس کی یہ شکل، یہ شیپ بین الدفتین، 2 گتوں کے درمیان کتابی شکل میں آنا، یہ 3 مراحل میں مکمل ہوا ہے. کیونکہ یہ توریت اور انجیل کی طرح یہ کتابی شکل میں لکھا ہوا آسمانوں میں نہیں آیا، بلکہ کلام کی صورت میں آیا ہے. پہلا مرحلہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، دوسرا مرحلہ عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں، تیسرا مرحلہ عہد عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ میں. جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کس طرح ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی حفاظت کرتے تھے 2 طریقوں سے. پہلا طریقہ حفظ کا طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ قرآن کی آیات اترتی، آپ ان آیتوں کو خود بھی زبانی یاد کرتے، حفظ کرتے، صحابہ کو سکھاتے، اور صحابہ بھی قرآن مجید کو زبانی یاد کیا کرتے تھے. صحابہ کی کثیر تعداد نے قرآن مجید کو حفظ کیا. اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں. غزوہ بئر معونہ جب ہوا تو وہاں پہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. وہ سارے کے سارے صحابہ جو ہے وہ حافظ قرآن تھے. جنگ یمامہ میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے، سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. اسی طرح صحابیات میں سے بھی
عورتوں میں سے بھی ام المؤمنین اور دیگر صحابیات، انہوں نے بھی، کئی صحابیات نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ دوسرا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات اترتی، آپ لکھوا لیتے تھے، اور لکھنے کے لیے اس زمانے میں کاغذ کی مصنوعات تو تھی لیکن بہت مہنگی تھی، دسترس میں نہیں تھی، تو لکھنے کے لیے پتھر کی سلوں پہ لکھا جاتا تھا، جس کا نام لخاف ہے، اور درخت کی چھالوں پہ لکھا جاتا تھا، جس کو عصیب اور کرنافہ بولتے تھے اس زمانے میں، اور کھجور کے پتوں پہ لکھا جاتا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، جس کو کتیف اور اضلاع بولتے تھے، اسی طرح چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا جاتا تھا، اور کون سے چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ رق، ادیم اور قدیم، یہ 3 قسم کے چمڑے استعمال ہوتے تھے قرآن کو لکھنے کے لیے۔ تو ان چیزوں پہ قرآن کو جس کو جو چیز ملی ان میں سے لکھ لیتا، جتنی آیات اس کے پاس ہوتی لکھ لیتا تھا۔ جو صحابہ کرام قرآن کو لکھا کرتے تھے ان کو کاتبین وحی کہتے ہیں، اور کاتبین وحی کی جو تعداد ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان کی تعداد 17 تھی، 17، بعض کہتے ہیں 48، 48، اور بعض نے ان کی تعداد 56 بھی بتائی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ان کی مختلف کاتبین وحی کی تعداد کے حوالے سے ان کے نام ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے خلفائے راشدین پہلے نمبر پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد ابی بن کعب، ابان بن سعید بن العاص، عمر بن العاص، معقیب بن فاطمہ، معقیب بن ابی فاطمہ، مغیرہ بن شعبہ، معاویہ بن ابی سفیان، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ابی سرح، عبداللہ بن ارقم، زید بن ثابت، ثابت بن قیس، حنزلہ بن ربیع، شرحبیل بن حسنہ، اور اسی طرح اور بھی دیگر جو صحابہ کرام تھے کاتبین وحی، وہ وحی کو لکھا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 786 میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تنزل علیہ الآیات فیدعو بعدما یکتب له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چند آیات اترتی، آپ پھر کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے، فیقول لہو، آپ اس کو کہتے، ضع هذه الآیہ فی السورۃ التي تذکر فیها کذا وکذا، یہ آیت لو اور اس آیت کو فلاں سورت میں رکھو، فلاں جگہ پہ رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن مجید کی جو ترتیب آیتوں کی اور سورتوں کی ہمارے پاس اس وقت ہے، یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے موقوف علی حکم اللہ و حکم رسولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہے، کسی انسان کی اپنی سوچ، رائے اور فکر کے مطابق نہیں رکھا گیا اس کو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ترتیب نزولی قرآن کی کچھ اور ہے اور ترتیب مصحف کچھ اور ہے۔ ترتیب نزولی میں سب سے پہلے سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور سب سے آخر میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور ترتیب مصحف میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو رکھا گیا ہے اور سب سے آخر میں سورۃ الناس کو رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کی جمع و تدوین۔ دوسرا مرحلہ ہے عہد صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کی جمع و تدوین کیسے ہوئی؟
اس کو ملاحظہ فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام میں قرآن مجید ایک جگہ پہ مکمل طور پر اکٹھا نہیں تھا کتابی شکل میں، بلکہ مختلف جو ہے وہ چیزوں پہ، مختلف جگہوں پہ، جس طرح کہ آپ نے بھی سنا کہ کن کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا اس دور میں، وہ لکھا ہوا تھا، ایک جگہ پہ جمع نہیں تھا. جب 11 ہجری میں جنگ یمامہ ہوئی، اور یہ وہ جنگ ہے جو ایک جھوٹے مدعی نبوت، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف ہوئی تھی. اس جنگ میں 700 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور سارے کے سارے حافظ قرآن تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اگر اسی طرح قرآن، حافظ قرآن جو ہے وہ شہید ہوتے گئے تو آنے والی نسلوں تک ہم قرآن کو کیسے منتقل کر پائیں گے، کہیں قرآن کی حفاظت کرنا کہیں مشکل نہ ہو جائے. ان کے دل میں خیال آیا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ہم ایسا کریں کہ قرآن مجید کو جمع کر کے کتابی شکل میں ایک جگہ اکٹھا کر لیں تاکہ آنے والے وقتوں میں اسے استفادہ کیا جا سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ متبع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے حریص تھے. انہوں نے کہا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار کے بعد، اور صحابہ کرام نے بھی بار بار کہا دوسرے، تو پھر ان کے سامنے جب اس کی حقیقت کھلی، جب ان کو اس کی حکمت کا ادراک ہوا، اس پہ شرح صدر ان کو ہوا، تو انہوں نے بھی اس چیز کو ضرورت محسوس کی، سمجھا کہ یہ ضرورت ہے، اس کو کرنا چاہیے. انہوں نے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. یہ وہ صحابی تھے جو کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے، حافظ قرآن بھی تھے، جوان بھی تھے، سمجھدار بھی تھے، عالم دین بھی تھے. ان کو بلایا اور ان کو یہ کام سونپ دیا کہ آپ قرآن مجید کو جمع کریں، جو مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا ہے، اس کو اکٹھا کر کے کتابی شکل میں جو ہے وہ اس کو مرتب کریں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے اہل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا کہنا تھا، اللہ کی قسم اگر ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا مجھے حکم دیا جاتا تو وہ میرے لیے آسان تھا بنسبت قرآن کو جمع کرنے کے. یہ بہت مشکل کام تھا. یہ کام حکومتی سطح پہ شروع ہوا. اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ایک آیت ہے، 2 آیتیں ہیں، ایک سورت ہے، چند صورتیں ہیں، وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کمیٹی کے پاس لے آئے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی بنا دی، زید بن ثابت کو اس کا انچارج بنا دیا، صدر بنا دیا، اور جو کبار صحابہ کرام تھے، جو حفاظ سے حافظ قرآن تھے اور جن کا قرآن فہمی میں جو ٹاپ پہ تھے سب، ان کو جمع کر کے کمیٹی بنائی تھی. جب یہ اعلان ہوا، اس اعلان کے بعد لوگوں کے پاس آیتیں تھی، لکھی ہوئی تھی، وہ آتے اور آ کے آیتیں پیش کرتے. لیکن یہ پڑتال کرنے کے لیے، یہ جانچنے کے لیے کہ آیا واقعی یہ قرآن کی آیت ہے، 3 شرطیں رکھی گئی. جب تک کوئی آیت ان 3 شرطوں میں پوری نہیں اترتی تھی اس کو درج نہیں کیا جاتا تھا. پہلی شرط، کوئی بھی آیت آتی تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کمیٹی کے دوسرے ممبران اس آیت کو اپنے حافظے سے چیک کرتے تھے. ہمارے حافظے میں، کیونکہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، ہمارے حافظے میں یہ آیت ہے، یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہوتی تھی اس آیت کا موازنہ ان مصاحف سے کیا جاتا، ان قرآنی نسخوں سے کیا جاتا جو صحابہ کرام نے انفرادی طور پر اپنے گھروں میں لکھ کے رکھے ہوئے تھے. بعض صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کر کے مختلف جو ہے وہ چیزوں پہ لکھ کے اپنے گھروں میں مکمل قرآن رکھا ہوا تھا.
لیکن وہ کتابی شکل میں نہیں تھا، البتہ مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن اپنے گھروں میں مکمل مصحف بعض صحابہ کے گھروں میں موجود تھے۔ تو اس آیت کا موازنہ ان مصاحف سے کیا جاتا کہ آیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے لکھے تھے ان میں یہ موجود ہے یہ آیت۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ تھی کہ اس آیت پر 2 گواہ چاہیے، معتبر 2 گواہ چاہیے کہ واقعی یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب یہ 3 شرطیں پوری اترتی تو اس کو درج کر لیا جاتا۔ اس طرح کر کے قرآن مجید کو مکمل کیا گیا، لیکن ایک آیت رہ گئی، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23، یہ آیت ایسی تھی کہ اس پر 2 گواہ نہیں تھے، 1 گواہ تھا، کیونکہ 2 گواہ جب تک نہ ہوں آیت درج نہیں کی جا سکتی۔ یہ آیت لے کے آئے حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس آیت کو درج کر لیا گیا، حالانکہ اس پہ 2 گواہ نہیں تھے، اس لیے کہ خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کی گواہی 2 کے برابر تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے گھوڑے کا سودا کیا، مجھے گھوڑا چاہیے، رقم طے ہوئی، آپ نے کہا گھوڑا میرے ساتھ لے کے آؤ، میں تجھے رقم دوں گا، پھر گھوڑا میرے حوالے کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، وہ بندہ پیچھے آ رہا ہے، راستے میں اس کا کسی اور کے ساتھ سودا ہو گیا بھاری قیمت پہ، اس نے لالچ کیا، اس نے کہا بھائی میں تجھے جو ہے وہ گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رقم لے کے آیا، آپ نے کہا بھائی گھوڑا دو، یہ رقم لو، اس نے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ تو آپ کا سودا ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں نے ابھی تمہارے ساتھ سودا کیا ہے جو ہے وہ گھوڑے کا، اور تم ابھی مکر رہے ہو۔ اس نے کہا جی گواہ پیش کرو۔ اب جو وہاں پہ صحابہ کرام کھڑے تھے سارے چپ، اب کیونکہ اس دوران جب سودا ہو رہا تھا کوئی موجود ہی نہیں تھا، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ سودا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میرا ایمان اور یقین ہے آپ سے بڑھ کے اس دنیا میں صداقت اور سچائی پہ مبنی انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی ہے، لازمی کی ہوگی، آپ ایسی بات نہیں کر سکتے جو خلاف واقعہ ہو۔ اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ تو اس حکم کے تحت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کی گواہی پر اس آیت کو درج کر لیا گیا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23۔ تو خلاصہ یہ نکلا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو ممبران تھے کمیٹی کے، انہوں نے انتہائی باریک بینی سے، انتہائی احتیاط سے قرآن مجید کو جمع کیا، اور اس میں ترتیب آیتوں کی اور صورتوں کی وہی رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ یہ صورت یہاں، یہ آیت یہاں، یہ صورت یہاں، یہ آیت یہاں، بالکل من وعن اسی کے مطابق رکھی گئی۔ اور یہ 1 سال کی محنت کے بعد قرآن مجید ایک جو ہے وہ کتابی شکل میں آیا، وہ چند دنوں مہینوں میں مکمل نہیں ہو گیا، اس میں بڑی جانچ پڑتال اور دیکھ بھال کے اور 1 سال مکمل لگا اس کو مکمل کرنے میں۔ پھر جب اس کو لکھ لیا گیا، مکمل کتابی شکل میں آ گیا، اس کا نام رکھا گیا مصحف امام، کہ تمام مصاحف جو صحابہ کرام کے پاس بھی موجود تھے اور بھی مصاحف تھے، تو ان کا یہ امام ہے، یہ جس کی طرف رجوع کیا جائے گا، جو سب سے اوتھینٹک سمجھا جائے گا، کیونکہ اس میں بڑی احتیاط کی گئی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا تدوین قرآن کا۔ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے عہد عثمانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ پھر قرآن کی جمع و تدوین ہوئی۔ جو مصحف امام زید بن ثابت نے مرتب کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ مصحف امام
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے پاس رہا. جب وہ فوت ہوئے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو پھر یہ مصحف ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اسلام عرب سے نکل کر دوسرے ممالک میں پہنچا اور اجمیوں کی طرف جب دین پھیلا، روم اور ایران جب فتح ہوئی مسلمانوں کو اور اسلام کی وسعت بڑھی، تو اس زمانے میں اجمیوں کے لیے ایک بہت مسئلہ کھڑا ہوا، اختلافات قراءات کا. کیونکہ قرآن مجید کا نزول 7 حروف میں ہوا ہے، تو اجمی حضرات جو ہیں وہ قراءت میں اختلاف کی بنا پہ آپس میں جھگڑنے لگے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پہ گئے تو وہاں پہ دیکھا کہ کئی عربی اور کئی اجمی جمع ہیں. تو کوئی آدمی کسی ایک قرات میں قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا کسی اور قرات میں قرآن پڑھ رہا ہے، تیسرا کسی اور قرات میں قرآن پڑھ رہا ہے. اور یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ متواتر ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن وہ لوگ اس میں اختلاف کی وجہ سے جھگڑ رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا تم غلط پڑھ رہے ہو، وہ کہہ رہا تھا تم غلط پڑھ رہے ہو، میں صحیح ہوں، میری قرات صحیح ہے. یہ آپس میں جب جھگڑ رہے تھے تو حضرت حذیفہ نے کہا کہیں قرآن کی وجہ سے یہ لوگ ایک دوسرے کو برا بلا نہ کہنا شروع ہو جائیں، ایک دوسرے پہ غلط اور کفر کے فتوے نہ کہیں لگانا شروع ہو جائیں. حالانکہ قرات تو ثابت ہے، مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں قرات کے مطابق، اور ایک قرات کے مطابق مالک یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ بھی ایک قرات میں ہے، اور ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہیں ایک دوسرے کو غلط اور کفر کے فتوے نے ایک دوسرے پہ لگانا شروع ہو جائیں. اس ڈر سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے یہ بات کی امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور کہا کہ امت اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑ رہی ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بلایا، ایک میٹنگ رکھی اور کہا کیوں نہ ہم وہ مصحف امام جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتب کیا گیا تھا اس کی نقلیں تیار کر کے لوگوں میں بانٹ دیں. قرآن مجید کو قریشی لہجے اور قریشی انداز میں پڑھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، افصح العرب تھے، اور قرآن مجید بھی چونکہ قریشی لہجے میں نازل ہوا ہے انداز میں، تو اس لیے اس کو اسی لہجے میں پڑھنا چاہیے. صحابہ کرام نے اس تجویز کو پسند کیا. تو پھر حکومتی سطح پہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو بلایا. وہی زید بن ثابت جس نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو مرتب کیا تھا، لیکن اب یہ انتہائی ضعیف اور بوڑھے ہو چکے تھے. ان کو بلایا اور 4 رکنی کمیٹی بنا دی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی اور ان کو مامور کر دیا اس کام پہ کہ یہ مصحف امام ہے، اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کی نقلیں تیار کرو، 7 فوٹو کاپیاں بناؤ اس کی. تو صحابہ کرام نے یہ جو 4 رکنی کمیٹی تھی قرآن مجید کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ 7 فوٹو کاپیاں بنائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان 7 مصاحف کو کیا کیا، ایک مصحف اپنے پاس مدینے میں رکھا، باقی 6 مصحف جو ہیں وہ ملک کے دوسرے صوبوں میں اور دوسرے علاقوں میں بھیج دیے. بصرہ، کوفہ، شام، یمن، بحرین، مکہ، ان علاقوں میں بھیج دی، اور ساتھ میں ایک ایک قاری بھی بھیجا پڑھنے کے لیے اور کہا اس مصحف کے مطابق جو ہے وہ قرآن پڑھو.
اس مصحف میں، مصحف عثمانی میں، اس رسم میں اس کا فونٹ، اس کا ٹیکسٹ سٹائل اس انداز سے بنایا گیا کہ کوشش کی گئی کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ قراءات آ جائیں۔ اب دیکھیے لفظ ہے مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ میں، اگر اس کو میم لام کاف لکھیں گے، میم لام کاف، تو اس کے اندر دونوں قراءتیں آ سکتی ہیں، مالک یوم الدین اور مالک یوم الدین دونوں قراءتیں آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس کو لکھ دیا جائے میم الف ما لام کاف، تو صرف مالک یوم الدین ہی قراءت آ سکتی ہے، مالکی والی قراءت میں اس میں نہیں ہو سکتی، تو ساری قراءت میں نہیں آ سکتی۔ اس میں کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ قراءت اگر آ سکتی ہیں تو آ جائیں، اس سٹائل اس انداز کا رکھا گیا۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین ان 3 مرحلوں میں مکمل ہوتی ہے۔ ہماری آج کی مجلس کی دوسری بات قرآن مجید کی ترکیب اور تقسیم کے حوالے سے۔ قرآن مجید آپ کو پتہ ہے کیونکہ عربوں کے انداز کلام پہ نازل ہوا ہے، تو عرب کے فصحاء اور بلغاء اپنے کلام کے مجموعے کو ایک نام دیتے تھے، جس طرح وہ اپنے کلام کے مجموعے کو وہ دیوان کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے مجموعے کو القرآن کہہ دیا۔ عرب کے لوگ اپنے کلام کے مختصر حصے کو قصیدہ بولتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے مختصر حصے کو سورت کا نام دے دیا۔ عرب اپنی مختصر بات کو، چھوٹی سی ایک فکرے کو، ایک بات کو بیت بولتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مختصر بات، ایک مختصر جملے کو آیت کا نام دے دیا۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جس طرح باقی تمام زبانوں کے بھی الفابیٹس اور حروف تہجی ہوتے ہیں، اس طرح قرآن عربی زبان کے بھی حروف تہجی ہیں، اور وہ 29 ہیں، 29۔ ان حروف کو ملانے سے لفظ بنتے ہیں، پھر الفاظ کو ملانے سے ایک جملہ، ایک فقرہ بنتا ہے، پھر ان جملوں کو ملانے سے ایک جملہ یا کئی جملے مل کے ایک آیت بنتے ہیں، اور کئی آیتیں مل کے ایک سورت بنتی ہے، اور کئی سورتیں مل کے جو ہے وہ کلام قرآن مجید بنتا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اکائی، سب سے چھوٹا یونٹ آیت ہے، اور آیت کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ آیت کے بنیادی طور پر لغوی جو معنی ہے وہ مختلف ہیں۔ آیت کا معنی علامت بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت، یہ جو طالوت بادشاہ ہے اس کے آنے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تابوت لے کے آئے گا۔ تو وہاں پہ کیا ہے؟ ان آیت ملکی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، تو یہاں لفظ آیت علامت اور نشانی کے معنی میں۔ آیت کا لفظ برہان اور دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت کی ربوبیت کی اور اللہ رب العزت کے خالق ہونے کی دلیل اور برہان یہ ہے کہ اس نے زمین و آسمان کو بنایا، پیدا کیا۔ یہاں لفظ آیت برہان کے معنی میں، اور لفظ آیت جو ہے وہ معجزہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، ان بنی اسرائیل سے سوال تو کیجئے کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کتنی واضح دلائل، کتنے واضح ان کے معجزے آئے ان کے پاس، تو وہاں پہ لفظ آیت معجزہ کے معنی میں۔ آیت کا لفظ عبرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون لقوم یعقلون لقوم یتفکرون، وہاں پہ لفظ آیت عبرت کے معنی میں کہ اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، اس میں عبرت ہے سننے والوں کے لیے، تو آیت کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں رک کے یاد رکھیے قرآن مجید کی آیتوں کا جو علم ہے، آیتوں کی تعداد کا تعین ہے، کسی آیت کو متعین کرنا، یہ علم توقیفی علم ہے۔
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. یہ کسی انسان کی اپنی رائے نہیں، چلو جی یہاں سے لے کے یہاں تک ایک آیت ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک ایک آیت ہے، نہیں. کسی گرامر کے اصول کے مطابق نہیں، کسی قاعدے قانون کے تحت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے کہ یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں. کچھ اتنی بڑی ہیں کہ 10 جملوں پہ مشتمل ہے. آیت الکرسی ایک آیت ہے، 10 جملوں پہ مشتمل ہے. آیت الدین جو سورۃ البقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، یہ آیت تقریباً ایک صفحے کی ہے ایک آیت. اور کچھ آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. حامیم 2 حرف ملے ایک آیت بن گئی. الف لام میم 3 حرف ملے ایک آیت بن گئی. اور الف لام را 3 حرف ملے آیت نہیں بنی. تو آیتوں کا علم ہے اور توقیفی علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے صحابہ کرام کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے تو آیتوں کے ذریعے سے ترغیب دلاتے تھے. آپ نے خود کہا کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں یہ یاد کر لی وہ فتنے دجال کی فتنے سے بچ گیا. جو آدمی رات کو تہجد کی نماز میں 10 آیتیں تلاوت کر لیتا ہے، اللہ اس کا نام غافلوں سے کاٹ دیتے ہیں. جو آدمی رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، وہ ساری رات جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. جو آدمی صبح کے وقت میں صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتا ہے اور 3 آیتیں پڑھتا ہے، یہ 3 آیتیں اس کے لیے اجر و ثواب میں 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے آیتوں کے ذریعے سے ترغیب دلاتے تھے. اس کا مطلب ہے آیتوں کا علم توقیفی علم ہے. اب اگلی بات اس حوالے سے، آیتوں کی تعداد کتنی ہے قرآن مجید کی؟ تو قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے اور ان کے بارے میں 7 اقوال ہیں اور 7 مصاحف ہیں، 7 اعداد و شمار ہیں جن کے مطابق قرآن مجید کی آیتیں ہیں. بصرہ کے مصحف کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کی تعداد 6204 ہے. مکہ کے مکی مصحف کے مطابق آیتوں کی تعداد 6210 ہے اور مدینہ کے 2 اعداد ہیں، 2 مصحف ہیں جن میں مدنی اول اس کے مطابق آیتوں کی تعداد 6217 ہے اور مدنی ثانی کے مطابق آیتوں کی تعداد 6214 ہے. اسی طرح دمشق جو شام کا شہر ہے، دمشق کے مصحف کے مطابق اور دمشق کے اعداد و شمار کے مطابق آیتوں کی تعداد 6226 ہے اور حمصی مصحف کے مطابق حمصی اعداد و شمار کے مطابق 6232 ہے اور آخری کوفہ کے مصحف کے مطابق آیتوں کی تعداد 6236 ہے. تو یہ قرآن مجید کی آیتوں کی مختلف تعداد کے حوالے سے اقوال ہیں. اب یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آخر ان آیتوں کی تعداد میں اختلاف کیوں ہے. اس اختلاف کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ ان کے سامنے تلاوت کر رہے ہوتے تھے نماز میں یا ویسے سکھاتے ہوئے، تو کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ ہمیشہ وقف کرتے تھے. وقف کا مطلب ہے کہ تلاوت کر رہے ہیں، ایک جگہ سانس لیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا. یعنی کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ ہمیشہ وقف کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ وقف ہو رہا ہے ہر آیت کے بعد. تو جس نے یہ سنا کہ آپ یہاں پہ ہر وقت وقف ہر دفعہ وقف کرتے ہیں، اس نے جو ہے وہ اس کو آیت شمار کر لیا. بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پہ آپ ہمیشہ وصل کرتے تھے. وصل کا مطلب ہے کہ سانس نہیں لیتے تھے، ملا کے پڑھتے تھے. جیسے اب مالک یوم الدین میں مالکی پہ وقف نہیں کرتے تھے، مالک یوم الدین ملا کے پڑھتے تھے. اب یہاں پہ کسی نے آیت شمار نہیں کی، آیت کو کاؤنٹ نہیں کیا. اور کچھ ایسے مقامات تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وقف کر لیتے، کبھی وصل کر لیتے. یعنی ایک جگہ پہ آپ نے کبھی وقف کر لیا ٹھہر کے
اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے وہاں ٹھہرے نہیں، پڑھ دیا مکمل، جیسے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابھی ایک آیت کو وصل کے ساتھ پڑھا ہے ملا کے، تو کبھی آپ وہاں وقف کرتے تھے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ پہلے صراط الذین انعمت علیہم، پہلے علیہم پہ وقف ہے، تو آپ کئیوں نے یہاں پہ آیت کو کاؤنٹ کر لیا. تو یہ اس اختلاف کا سبب. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جو بسم اللہ ہے جو ہر سورت کے شروع میں ہے، سوائے سورت توبہ کے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے. بعض نے کہا کہ یہ ہر صورت کا حصہ ہے، اس کو ہر صورت کے ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا، یہ ہر صورت کی ایک آیت ہے اسپیسیفک، اور انہوں نے اس کو آیت کاؤنٹ کر لیا. بعض نے کہا نہیں، یہ ہر صورت کے شروع میں اس لیے آئی ہے تاکہ صورتوں کے جو فاصلہ ہے رکھنے کے لیے کہ یہ صورت ختم ہو گئی ہے، اب نئی صورت شروع ہوئی ہے، دو صورتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے آئی ہے. انہوں نے آیت کو شمار نہیں کیا، اب اس سے پھر اختلاف ہو گئے. قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے اگلی بات کرتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید کی آیتوں کی اقسام. آیتوں کی دو اعتبار سے اقسام ہے. پہلی قسم ہے موضوع کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے، عنوان کے اعتبار سے. موضوع کے اعتبار سے آیتوں کی دو قسمیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اللہ رب العزت نے تم پہ کتاب کو نازل کیا ہے اور اس میں کچھ ایسی آیتیں ہیں منہ آیات محکمات، جو محکم آیتیں ہیں، ہن ام الکتاب، یہ محکم آیتیں ہی اصل کتاب ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ متشابہات ہیں، یعنی متشابہات آیتیں ہیں. اب یہ دو قسمیں ہو گئی آیتوں کی موضوع کے اعتبار سے، محکمات اور متشابہات. محکمات ایسی آیتیں ہوتی ہیں جو مستحکم اور ان کے معنی اور مفاہیم واضح اور روشن ہوتے ہیں، عام بندے کی سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، اور ان کے معنی اور مفاہیم میں کسی دوسرے مطلب اور کسی دوسرے معنی کا احتمال اور شک و شبہ بھی نہیں ہوتا. یہ محکم آیتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اب صاف معنی ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ ایک ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا، سود کو حرام کر دیا. بالکل صاف روشن معنی ہے، عام بندے کو بھی سمجھ آ رہا ہے. اگر ترجمہ کر کے اس کو بتا دیا جائے، بالکل اس میں کوئی احتمال نہیں ہے کسی اور معنی کا. تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ ام الکتاب ان کو کہا گیا. اصل کتاب یہ آیتیں ہیں. اللہ رب العزت نے خود ان کو ام الکتاب کہا. اور قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیتیں اس طرح کی ہیں. اور اس طرح کی آیتیں عقائد، احکام و مسائل اور سابقہ اقوام کی قصص اور اسلام کی حدوں اور اسلامی فرائض کے متعلق ہیں. اس طرح کی آیتیں. کچھ آیتیں ہیں جو متشابہات، دوسری قسم. متشابہات ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، بندہ کہیں نتیجے بھی نہیں پہنچ رہا ہوتا. ان ایک آیت کے اندر اس کے معنی میں کئی اور معانی کا احتمال پایا جا رہا ہوتا ہے، بہت پیچیدگی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا جو بیعت رضوان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو لوگ بیعت کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، ان سب کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم. اب اس آیت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کا ہاتھ تھا تو کیسے تھا، کیا کیفیت تھی. اور اسی طرح الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العزت جو ہیں، رحمان جو ہیں، وہ عرش پہ مستوی ہیں، عرش پہ جلوہ فروز ہیں. اب اس میں بھی پیچیدگی ہے کہ کیا کس طرح جلوہ فروز ہیں اللہ رب العزت عرش پہ. اسی طرح واللہ سمیع علیم واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں
کیا کیفیات ہیں، کسی نتیجے بھی انسان نہیں پہنچ سکتا. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ رب العزت انصاف کا ترازو رکھیں گے. اب وہ ترازو کس طرح کا ہے؟ آیا اس طرح کا جس طرح آج دنیا میں ہوتا ہے، 2 پلڑوں والا، یا کوئی اور کیفیت ہوگی اس کی، یا کسی اور سٹائل کا ہوگا؟ یہ اس میں پیچیدگیاں ہیں. اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں وہ زیادہ تر اللہ کی صفات اور حشر و نشر اور قیامت اور آخرت کی امور سے متعلقہ ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اور اسلام کے دشمن جو ہوتے ہیں، وہ لوگ انہی پیچیدہ آیتوں کی طرف، انہی متشابہات آیتوں کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، ان کے پیچھے لگتے ہیں تاکہ ان کی تعویلیں گھڑیں، تاکہ ان کے ذریعے سے فتنہ برپا کریں. تو اللہ نے فرما دیا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان آیتوں کی تعویل اور ان آیتوں کی حقیقت کے بارے میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. اللہ رب العزت کس طرح مستوی علی عرش ہے ہمیں علم نہیں، اس کی تعویل اللہ ہی جانتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا، جو لوگ علم میں راسخ ہوتے ہیں، جو لوگ علم میں پختہ ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے. کل من عند ربنا، یہ سب چیزیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یہ سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں. تو یہ پہلی قسم ہے آیتوں کی. دوسری قسم ہے ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے. نسخ کا مطلب ہوتا ہے زائل کرنا، ازالہ کرنا، ہٹا دینا، بدل دینا، ایک چیز کو ہٹا کے اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا، اس کو نسخ کہتے ہیں. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم کسی بھی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تو اس کی جگہ پہ کوئی اور اسے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی کوئی اور آیت لے آتے ہیں. تو جس آیت کو ہٹایا جاتا ہے اس کو منسوخ بولتے ہیں، اور جس آیت کو اس کی جگہ پہ کوئی نئی آیت لائی جاتی ہے اور اس نئی آیت کو ناسخ بولتے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ایک وقت میں موجود تھی، اس کا حکم، اس کی تلاوت، لیکن ایک وقت آیا کہ اس کو ہٹا دیا گیا، اس کی جگہ کوئی اور آیت لے آئے. یہ قرآن مجید کے ایک اسلوب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ناسخ اور منسوخ کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیتوں کی 4 قسمیں. پہلی قسم وہ آیتیں جن کا حکم بھی باقی ہے اور جن کی قرات یعنی تلاوت بھی باقی ہے. قرآن مجید کی زیادہ تر آیتیں اس طرح کی ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. اب اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے اس آیت کی قرآن میں، اور اس کا حکم بھی باقی ہے، اس پہ عمل بھی کیا جائے گا. دوسری قسم ہے ان آیتوں کی کہ جن کا حکم باقی ہے، تلاوت ہٹا دی گئی، تلاوت کو نکال دیا گیا، پڑھنے میں نہیں آتی، تلاوت منسوخ ہے اور لیکن حکم باقی ہے. سورۃ الاحزاب کی ایک آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زانیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. یہ قرآن مجید کی آیت تھی، پڑھی جاتی تھی، ایک وقت تھا، لیکن اس کی قرات کو نکال دیا گیا، لیکن اس کو عمل کیا جائے گا. ترجمہ یہ ہے کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان کو رجم کر دو. یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے، ایک عبرت ہے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والے ہیں. اب یہ آیت، اس کی تلاوت اب نہیں ہوتی، نکال دی گئی ہے، لیکن اس کا حکم باقی ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا. تیسری قسم ہے ان آیتوں کی، وہ آیتیں کہ جن کا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو گئے. اور سورۃ الاحزاب کی چند ایسی آیتیں ہیں کہ جن کو تلاوت بھی نکال دی گئی ہے اور حکم بھی ان کا منسوخ کر دیا کہ عمل نہیں ہوگا. چوتھی قسم ایسی آیتوں کی ہے کہ جن کی تلاوت باقی ہے، قرآن مجید میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 52 اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں حرام کر دی گئیں. اے نبی، آپ نے جتنے نکاح کر لیے تھے بس، اس کے بعد آپ کے لیے عورتیں حرام ہیں، آپ نکاح نہیں کر سکتے، منع کر دیا گیا. سورۃ الاحزاب ہی کی آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، حق مہر ادا کریں، باعزت طریقے سے نکاح کریں، جو ہے وہ آپ کے لیے عورتیں حلال ہیں اس طریقے سے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، صرف یہ آپ کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے تو صرف 4 کی اجازت ہے. تو یہ ایک حکم تھا آپ کے لیے، پھر بعد میں علیحدہ کر دیا گیا. اسی طرح سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 12، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے لوگوں، جب تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنی ہو، سیپریٹ ہو کے سیکرٹ بات کرنی ہو، سرگوشی کرنی ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے صدقہ کر کے آئے، پھر آ کے میرے رسول سے بات کرے، تاکہ وہ جب صدقہ کرے گا پاکیزہ ہو جائے گا، اس قابل ہو جائے گا کہ میرے نبی سے بات کر سکے گا علیحدہ ہو کے. وہ نبی کی ہستی کا عالی شان ہستی ہوتی ہے، اعلیٰ ہستی ہوتی ہے. ایویں کہ ہر بندہ جو ہے وہ بات کرنا شروع ہو جائے علیحدہ کر کے. کہا صدقہ کرو پھر بات کرو. لیکن یہ ہر دفعہ صدقہ کرنا، بعض صحابہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، ایک مشکل کام تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے معاف کر دیا. سورۃ المجادلہ کی اگلی آیت، اس سے آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فرما دیا اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ. کیا تم اس بات سے ڈر کے ہو کہ تم جو ہے وہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس تم نے نہ کیا، نہ کر سکے. وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے بھی تم کو معاف کر دیا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بس تم اب نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو قرآن مجید کی یہ 2 اعتبار سے قسمیں تھیں. قرآن مجید کی آیتوں کی 2 اعتبار سے یہ قسمیں تھیں. اب ابھی بات سنیے، آیتوں کو ملانے سے رکوع بنتے ہیں، اور رکوع کی جو تقسیم ہے، ایک قرآن مجید کی تقسیم رکوع کی بھی ہے. یہ رکوعوں کی تقسیم توقیفی نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے آپ نے نہیں بتایا، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی، بعد میں کہیں جو ہے وہ آئی. بعض نے اس کو حجاج بن یوسف کے ساتھ منسوب کیا ہے کہ اس نے یہ تقسیم کی تھی، رکوعوں کی تقسیم کروائی تھی اس نے علماء سے. لیکن یہ تقسیم جو ہے رکوعوں کی انتہائی خوبصورت تقسیم ہے، اور اس تقسیم کا مقصد یہ تھا، کیونکہ قرآن مجید جب نماز میں پڑھنا ہے تو یہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ قرآن مجید کا وہ حصہ پڑھا جائے جہاں پہ ایک مضمون مکمل ہو رہا ہے، ایک عنوان، ایک ٹاپک، ایک موضوع مکمل ہو رہا ہے. کیونکہ سورۃ البقرہ اگر کسی نے شروع کر لی تو ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ سے شروع کر لے جہاں پہ کوئی معنی، کچھ سیر پاؤں نہیں ہے، یہاں ایسی جگہ پہ جو ہے چھوڑ دے، رکوع کر جائے کہ جہاں پہ جو ہے معنی مفہوم بالکل سمجھ نہیں آ رہا، درمیان میں بات چھوڑ کے چلا جائے. تو اس لیے رکوع کی تقسیم کر دی گئی تاکہ ایک موضوع جہاں مکمل ہو رہا ہو، نماز میں پڑھنا جو ہے وہ اماموں کے لیے، قاریوں کے لیے آسان ہو جائے، تاکہ نماز میں جس نے پڑھنا ہے ایک موضوع مکمل پڑھے. تو یہ انتہائی خوبصورت تقسیم ہے. قرآن مجید میں ٹوٹل رکوعوں کی تعداد 557 ہے، 557، اور آخری 35 صورتیں ایسی ہیں جو ایک رکوع پہ مشتمل ہیں. آخری جو صورت 30 پارے کی آخری 35 صورتیں ایک رکوع پہ مشتمل ہیں. تو یہ رکوعوں کی تقسیم ہے. ان رکوعوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو صورتیں بنتی ہیں. یہ جو صورتوں کی تقسیم ہے یہ توقیفی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے. آپ نے بتایا تھا یہ صورت اتنی ہے، یہ صورت اتنی ہے، یہ صورت، اس کے نام اور ان کی ترتیب یہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے. صورت کا مطلب ہوتا ہے فصیل. جیسے ملک کی ایک سرحد ہوتی ہے، کنٹرول آف لائن ہوتی ہے، بارڈر ہوتا ہے، ایک شہر کی ایک حد ہوتی ہے، اس طرح مختلف آیات کے مجموعے کی حد کو، فصیل کو صورت کا نام دیا گیا ہے.
اور سورت کی مختلف اعتبارات سے مختلف نام رکھے گئے. یاد رکھیے سورتوں کے نام انفرادی طور پر بھی رکھے گئے. اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کے نام انفرادی طور پر بھی ہر سورت کا ایک خاص نام ہے. اور ہم انشاءاللہ جب قرآن مجید کی تفسیر بیان کریں گے تو ہم ہر سورت کا نام، اس کی وضاحت، کیوں نام رکھا گیا، اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کریں گے. ایک سورت کے ایک سے زائد نام بھی ہیں. تو قرآن مجید کے سورتوں کے انفرادی طور پر بھی نام رکھے گئے اور کچھ نام اجتماعی طور پر رکھے گئے. یعنی سورتوں کی گروپنگ کر دی گئی، ایک گروپ کا ایک اعتبار سے ایک نام رکھ دیا گیا. مثال کے طور پہ کچھ صورتوں کو تواسیم کہتے ہیں. تواسیم ایسی صورتیں ہیں کہ جو توسین میم یا توسین سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ 3 صورتیں الشعراء، القصص، النمل، یہ 3 صورتیں ہیں توسین اور توسین میم سے شروع ہوتی ہیں. کچھ صورتیں جن کو حوامیم بولتے ہیں، ایسی صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. یہ 7 صورتیں، جس طرح کہ الزخرف، الدخان، الجاثیہ، الاحقاف، الشورى، المؤمن اور حامیم سجدہ. یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں. کچھ صورتیں ہیں جن کو المسبحات بولتے ہیں، وہ صورتیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں. یہ 5 صورتیں الحدید، الصف، الجمعہ، التغابن، الحشر، یہ 5 صورتیں سبح اور یسبح سے شروع ہوتی ہیں. کچھ صورتیں جن کو العتاق الاول بولتے ہیں. العتاق الاول ایسی صورتوں کہتے ہیں یعنی اول درجے کی فصیح و بلیغ صورتیں جو فصاحت و بلاغت میں ٹاپ پہ ہوں، ان کو العتاق الاول بولتے ہیں. وہ 5 صورتیں بنی اسرائیل، الکہف، مریم، طٰہٰ، الانبیاء، یہ 5 صورتیں العتاق الاول کہلاتی ہیں. کچھ صورتیں ہیں جن کو سبع الطوال بولتے ہیں. سبع الطوال کا مطلب ہے 7 بڑی بڑی اور لمبی لمبی صورتیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد جو صورتیں ہیں 7، ان کو سبع الطوال کہتے ہیں. البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانعام، الاعراف، یہ 7 صورتیں جو ہے وہ، اور الانفال، یہ 7 صورتیں جو ہے وہ سبع الطوال کہلاتی ہیں. کچھ صورتیں جن کو المیئین بولتے ہیں. المیئین ایسی صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی آیتوں کی تعداد جو ہے 100 یا اس سے زیادہ ہے. 100 ہے یا کچھ آیتوں کی تعداد 100 یا اس سے کچھ اوپر ہوگی، ان کو المیئین بولتے ہیں. کچھ صورتیں جن کو المثانی کہتے ہیں، اور یہ سارے نام کسی اور انسان نے نہیں رکھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے، ان کو گروپنگ کی ہوئی ہے. کچھ صورتیں جن کو المثانی بولتے ہیں. المثانی ایسی صورتوں کو کہا جاتا ہے جو کہ بار بار دہرائی جانے والی ہیں، اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو ان کو المثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سبع الطوال اور المیئین کی بنسبت زیادہ دہرائی جاتی ہے، وہ چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے ان کو المثانی کہتے ہیں. اب اگلی تقسیم یہ ہے، کچھ صورتوں کو المفصل کا نام دیا گیا. المفصل ان کو اس لیے کہا گیا کیونکہ ان کے اندر چونکہ چھوٹی ہیں، بسم اللہ کا فاصلہ بار بار آتا ہے، اور ان کے فواصل بھی بہت چھوٹے ہیں. فواصل کا مطلب ہے آیتین کی، ان کے فواصل بھی بہت چھوٹے ہیں، اس لیے ان کو المفصل کہا جاتا ہے. اور مفصل کی 3 قسمیں، قصار مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل. قصار مفصل وہ ہوتی ہیں، پہلے آپ طوال مفصل کو سمجھ لیجئے. طوال مفصل ایسی صورتوں کہتے ہیں سورت حجرات سے لے کر اور سورت البروج تک، یہ طوال مفصل صورتیں، ساری صورتیں طوال مفصل ہیں. اور اسی طرح سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک ان صورتوں کو اوساط مفصل کہتے ہیں. پھر سورہ بینہ سے لے کر سورۃ الناس تک، آخری قرآن تک، ان صورتوں کو جو ہے وہ قصار مفصل کہتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث نمبر 983 میں ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں آتا ہے وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھا کرتے تھے، سورۃ بینہ سے لے کے سورۃ ناس تک۔ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمُفَصَّلِ، عشاء کی نماز میں آپ اوساط مفصل پڑھا کرتے تھے، سورۃ بروج سے لے کے سورۃ بینہ تک۔ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ مفصل، صبح کی نماز میں آپ طوال مفصل پڑھا کرتے تھے، سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک۔ اب اگلی تقسیم سمجھیے، ہمارے پاس تقریباً 5 سے 7 منٹ باقی ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم مدنیات اور مکیات کے اعتبار سے بھی کی گئی ہے۔ کچھ صورتیں مدنی، کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں کہ جن کو وہ صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ کی گرد و نواح میں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکیات، اور ان کی تعداد 86 ہے مشہور قول کے مطابق، البتہ اختلاف بھی تھوڑا بہت ہے، لیکن مشہور قول کے مطابق ان کی تعداد 86 ہے۔ اور کچھ صورتیں مدنیات، ایسی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مدینہ کے گرد و نواح میں، چاہے وہ مدینہ سے نکل کر کسی اور علاقے میں جا کے نازل ہوئی ہوں، یا مکہ میں نازل ہوئی ہو، جیسے سورۃ النصر ہے مکہ میں نازل ہوئی لیکن ہے مدنی، کیوں؟ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ تو یہ صورتوں کی ان صورتوں کی تعداد مشہور قول کے مطابق 28 ہے۔ تو یہ، اور لیکن اب یہاں رک کی بات سمجھیے گا، مکی صورتوں کا اسلوب اگر آپ چیک کریں، اس میں اس کا موضوع چیک کریں، اس کا عنوان چیک کریں، تھیم چیک کریں، تو مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید و رسالت کی باتیں، آدم اور ابلیس کا قصہ، سابقہ اقوام اور سابقہ انبیاء کے واقعات اور حالات، اور مشرکین کے اعتراضات، ان کا رد، مشرکین کے عقائد اور ان کا رد۔ اسی طرح جو مکی صورتیں ہیں ان کا آپ دیکھیں گے تو ان کی آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کا اسلوب بھی بڑا جامع معنی اور ٹھوس اسلوب ہوگا، اور انتہائی فصیح و بلیغ ہوں گی وہ مکی جو صورتیں۔ اور مکی صورتوں کے اندر تمثیلات، کنایات، مجازات، استعارات، ان چیزوں کا بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اور مدنی صورتوں کے اندر زیادہ تر اسلامی حدیں، اسلامی فرائض، نماز، روزہ اور وراثت کے مسائل، جہاد و قتال، معاملات، اجتماعی اور بین الاقوامی معاملات، یہود و نصارہ کے عقائد اور منافقین کی روش، ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے مدنی صورتوں میں۔ اگلی اعتبار سے قسم آپ کچھ صورتوں کو قل کہتے ہیں، لفظ قل، یہ 5 صورتیں قرآن مجید میں جن کو قل کہتے ہیں، کیونکہ یہ قل سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ الجن، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 5 صورتیں قل کہلاتی ہیں۔ اب یہ آخری بات سمجھیے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی جو نام رکھے گئے، قرآن مجید کی آیتوں کے جو نام رکھے گئے وہ کس بنا پہ رکھے گئے، کس بنیاد پہ رکھے گئے؟ وہ 3 نکات ہیں اس حوالے سے۔ پہلا نقطہ، کسی بھی سورت کا نام رکھ دیا گیا اس کے پہلے حصے سے، جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے وہاں سے اس کا نام رکھ دیا گیا۔ مثال کے طور پر یاسین، جہاں سے شروع ہو رہی تھی پہلا لفظ جو ہے اس کا نام رکھ دیا گیا سورت کا، حالانکہ یاسین کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح طٰہٰ، یہ پہلا لفظ ہے، نام رکھ دیا گیا۔ اس حوالے سے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کا نام رکھا جاتا، اس کے اندر ایک لفظ ہوتا، وہ لفظ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا، یا اس سورت کے اندر ایک خاص واقعہ بیان ہو رہا ہوتا تو اس واقعے سے ایک سورت کا نام رکھ دیا جاتا۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہے، اب اس کے اندر چند آیات پہ مشتمل ایک گائے کا قصہ ہے تو اس سے سورت کا نام رکھ دیا گیا البقرہ۔ اسی طرح آل عمران، اسی طرح الاعراف، اسی طرح الانفال، اسی طرح التوبہ۔ اور تیسرا نقطہ آپ سمجھیے اس حوالے سے، قرآن مجید کی آیتوں کے نام رکھے جاتے تھے تو اس لیے کہ اس کے موضوع اور اس کے عنوان کو دیکھ کے جو اس کا موضوع ہوتا وہ نام ہو جاتا۔ جیسے الاخلاص ہے، سورۃ الاخلاص، توحید اس کا موضوع ہے، وہی اس کا نام رکھ دیا گیا الاخلاص۔
سورۃ النساء، اس کے اندر عورتوں کی بحث ہے، عورتوں کے معاملات ہیں، اس لیے اس کو النساء کا نام دے دیا گیا۔ اسی طرح الانعام، اس میں جانوروں اور مویشیوں کا ذکر ہے، اس کو الانعام کا نام دیا گیا۔ اور آج کی ہماری مجلس کی ایک آخری بات سن لیجئے کہ صورتوں کے حوالے سے، کہ صورتوں کی مختلف آپ دیکھیں گے تو جوڑیاں ہیں، گروپنگ ہے، معنی اور موضوع کے اعتبار سے۔ ایک موضوع کا ایک حصہ ایک صورت میں، دوسرا حصہ اگلی صورت میں ہے، دونوں حصوں کو ملائیں گے تو ایک مکمل موضوع بن جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں تو المعوذتین، دو معوذتین صورتیں ہیں، سورۃ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دونوں کا موضوع ایک ہے، دونوں کو ملائیں گے تو ایک اسپیشل ٹاپک بن جائے گا۔ الزہراوین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البقرہ آل عمران دونوں کو الزہراوین کہا ہے کہ دو انتہائی روشن صورتیں ہیں۔ آپ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے، دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ اہل کتاب کا ایک ٹاپک بن جائے گا، ایک موضوع بن جائے گا۔ اسی طرح الم نشرح لک صدرک اور والضحیٰ، دونوں کو ملائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، آپ کے درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل، سورۃ المدثر کو ملائیں گے تو دونوں کا اسلوب چیک کیجیے گا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر، دونوں کا ٹاپک جو ہے وہ دونوں کا موضوع ایک ہے، اسلوب انداز کلام ایک ہے۔ اسی طرح آگے چلیں تو سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ، سورۃ الصف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کر رہی ہے، اور سورۃ الجمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز تبلیغ کو بیان کر رہی ہے۔ وہ ہم انشاءاللہ جب آئے گی اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے، ان کا رابطہ آپس میں کیسا ہے وہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ لیکن سورۃ طلاق اور سورۃ التحریم ہے، ان کا انداز کلام بھی جو شروع ہو رہا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، انداز کلام ایک جیسا ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ صورتیں ہیں جو معنی اور مفاہیم میں منفرد ہیں، تنہا ہیں، کسی کے ساتھ ان کا جوڑا نہیں بن سکتا، جیسے سورۃ الفاتحہ ہے جو کہ قرآن مجید کے دباچہ اور مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے، بالکل علیحدہ ہے۔ سورۃ الاحزاب اپنے معنی اور مفہوم میں، موضوع میں سیپریٹ ہے، علیحدہ ہے، منفرد ہے۔ اسی طرح سورۃ النور بھی منفرد ہے۔ تو یہ وقت ہو چکا ہے ہماری مجلس ختم ہونے کا، تو یہ موضوع آج کا ہم نے کوشش کی تھی کہ قرآن مجید کی ترکیب و تقسیم کے حوالے سے ہم مکمل جو ہے وہ گفتگو کرتے، لیکن وقت نہیں مل سکا۔ ترکیب و تقسیم کے حوالے سے ایک پاروں کی تقسیم ہے، منزل کی تقسیم ہے، اور اس طرح قرآن مجید کے اوپر جو اعراب ہیں اور قرآن مجید کے اندر جو رموز و اوقاف جو استعمال ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ ان سب کی جو وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن سے ہماری محبت کو قائم فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔